نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر جس نے، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر جس نے، مومن پہ واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ۔ محترم اساتذہ کرام، سامعین ذی وقار اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے غزہ بنے گا جنگجوؤں کے قبرستان کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، غزہ وہ ارض مقدس ہے جسے انبیاء کرام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا، وہی پر عظمت پر شوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ باراستہ سرسبز و شاداب ہے، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گمگشتہ کا نشان قبل اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول حضرت عمر فاروق تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی تھی جب 36 ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی حکومت دیر پر ثابت نہ ہو سکی۔ اللہ رب العزت نے مشہور زمانہ مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اس ارض مقدس کو صلیبیوں کے پنجے اس عذاب سے آزاد کرا کے غزہ کو صلیبیوں کا قبرستان بنا دیا۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازیوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی زمین برطانیہ کے قبضے میں آنے لگی تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کو حصول کی کوشش شروع کر دی، تو برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا۔ یہودی بستیاں آباد کی گئی، تل ابیب کو مضبوط کیا گیا، یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا، اور جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے، خونی اور آدم خور حکومت اسرائیل کو بطور بخشش دے گئے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل عام کیا اور لاشوں پر حکومت قائم کی۔ اہل فلسطین کی تاریخ اور ان کی کہانیاں انہی کے خون سے لکھی گئی۔ فلسطین کے چپے چپے پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستان نفس ہے جس سے اہل فلسطین کی جرت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ آج کے اس دور میں یہ کام پہلے اللہ نے افغانستان سے لیا۔ افغانستان کے سرزمین پر 80 اور 90 کی دہائی میں جو ظلم و جبر کیا گیا، جو قتل عام کیا گیا، اس کا مقابلہ افغانستان کی جیلوں نے کیا اور افغانستان کو سجینین کا قبرستان بنا دیا۔ اب باری ہے امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کی، جس کا قبرستان انشاءاللہ غزہ کی سرزمین پر اور مغربی پٹی پر اور پھر پورے فلسطین کے شہر شہر میں بنا دیا جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔